حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق۔ یہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز چیزوں کے اندر جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق دینا جائز ہے، یہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، جائز عمل ہے، لیکن جائز چیزوں کے اندر بھی جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو ہے وہ طلاق ہے۔ معاشرے کے اندر میں پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا بھر کی یہ بات کرتا ہوں، اس وقت دنیا بھر کے اندر بہت زیادہ جو سب سے زیادہ جو رجحان پایا جاتا ہے، جو لوگوں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ طلاق ہے۔ میں تخصص کرتا تھا، مفتی کورس جو کر رہا تھا 2020 اور 21 میں راولپنڈی کے اندر، تو ہمارے پاس جو اکثر مسائل آیا کرتے تھے وہ طلاق کے ہوا کرتے تھے۔ یوں سمجھے کہ 80% جو مسائل ہمارے جو ہوا کرتے تھے، جو ہم حل کیا کرتے تھے، وہ طلاق سے متعلق ہوتے تھے، اور 20% مسائل عام دوسرے مسائل ہوا کرتے تھے۔ تو طلاق کے معاملات، طلاق کے مسائل بہت زیادہ عام ہیں۔ مرد بھی غصے میں آ جاتا ہے، طلاق دے دیتا ہے۔ کئی جگہوں پر عورتیں طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو عورتیں طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ جو عورت بغیر اشد ضرورت کے، کوئی محتاجگی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اگر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اس عورت کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر عورتیں طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، مجھے طلاق دے دو، مجھے خلع دے دو، میری جان چھوڑ دو، مجھے اپنے آپ سے جدا کر دو۔ تو ایسی عورت کے شوہر نامرد نہیں ہے، شوہر نامرد نہیں ہے، شوہر نان نفقہ اس کو پورا کا پورا دے رہا ہے، رہائش اس کو پوری دی ہوئی ہے، بغیر کسی ضرورت کے اس کو مارتا پیٹتا بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر تشدد بھی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اس عورت کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ عام طور پر اگر یہ چیزیں موجود ہوں، شوہر نامرد ہے، نان نفقہ نہیں دے رہا، اس کو رہائش نہیں دیتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، پھر ضرورت ہوتی ہے، پھر اگر عورت خلع کا مطالبہ کرتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کا حق ہے، وہ کر سکتی ہے۔ لیکن جان بوجھ کر طلاق کا مطالبہ کرنا یہ انتہائی ناجائز عمل ہے اور بالکل حرام عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازدواجی تعلقات جن کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں، حضور سے بہتر گھر والیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور ہم میں سے بھی بہتر وہی ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں ازدواجی تعلقات کو پیار محبت کے ساتھ ہمیں آگے لے جانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور تمام تر جو مشکلات، پریشانی، رکاوٹیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دے۔